قبول فرمائے، آج کے اس مبارک اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جہاں درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، وہاں درود پاک نہ پڑھنا یا خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر، آپ کا مبارک نام سن کر یا ذکر کر کے درود پاک نہ پڑھنا، یہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی محرومی کا باعث ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ درود سننا ہے، نبی پاک کا نام سننا ہے تو درود ضرور پڑھنا ہے، ورنہ کہیں جنت کا ہی راستہ نہ بھول جائیں۔ تو اپنی عادت بنائیں کہ کچھ لوگ معاذ اللہ لکھنے میں بھی درود پاک کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، بولنے میں بھی شارٹ فارم بولتے ہیں، یعنی آدھا درود پڑھتے ہیں، پورا درود پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب اگر آپ مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، بیان میں بھی بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، تو کبھی کبھی ہم نام سنتے ہیں درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے، یا پڑھتے ہیں نام مبارک لیتے ہیں اور درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے۔ تو علماء اس کا بڑا پیارا حل بتاتے ہیں کہ بندہ پورے دن میں ایک مخصوص مقدار میں، مثال کے طور پہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 یا اس سے زیادہ بار درود پاک پڑھ لے، تو جو دن بھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود نہ پڑھ سکا، تو یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اس کا آلٹرنیٹو ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ آج تو ویسے بھی جمعرات ہے، جمعرات تو مبارک رات ہے، اور پھر کل جمعہ کا دن ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیں جمعرات جمعہ تو ہے ہی درود پاک پڑھنے کا وقت۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آٹے کے تاجر تھے جو آٹے کا کام کرتے تھے، نام تھا ان کا حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن ان کے پاس لوگ آتے تھے، آٹا خرید کے جاتے تھے۔ ایک سید صاحب آئے، اور سید صاحب آ کر کہتے ہیں کہ مجھے آٹا چاہیے۔ اور کہا ٹھیک ہے، یہ آٹا لے لیجئے۔ کہا پیسے دیجئے۔ کہا ایسا کرے، پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، آپ یہ قرض میرے نانا جان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لکھ لیجئے۔ اب ان کو سید نے جب ایسی بات کہی تو عاشق رسول تھا آٹے والا، کہتا ٹھیک ہے۔ یہ بات اور سیدوں کو پتہ چلی، اب ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی سید آتا، کہتا غریب جو تھے وہ کہتا آٹا دے دیں، قرض لکھ دیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر۔ اور یہ بندہ بانٹتا رہتا، سیدوں کی بڑی تعظیم، سیدوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ۔ آخرکار جب ان کا انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، تو اس رات 7 نیک لوگوں نے، اس شہر کے 7 نیک لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی بن ابراہیم سبز رنگ کا ریشم کا حلہ پہنے، یعنی قیمتی لباس پہنے ہیں، اور جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں۔ پوچھا اے علی بن ابراہیم، ایسا مقام، ایسا انعام کیسے حاصل ہوا؟ کہتے ہیں جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب سیدوں کی خدمت کی اور اس پر صبر کیا، اس کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس پا لیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو سیدوں کی خدمت کرتے ہیں، آل رسول کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بڑی برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ، اب امام حسن کون ہے؟ امام حسین کے بڑے بھائی جان، صحابہ کرام اور اہل بیت میں پیار کیسا تھا یہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے شخصیات صحابہ کس طرح اہل بیت کا ادب کیا کرتے تھے یہ بھی سننے کو ملے گا۔ امام حسن مجتبیٰ ایک بار امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پتہ چلا کہ اندر بڑی اہم کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے ہی بیٹے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو امام حسن نے سمجھا کہ حضرت عمر کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کوئی بڑا اہم معاملہ ہوگا، تو آپ خود واپس آ گئے، آپ بھی اندر جانے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ تو اب جب حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے، تو آپ نے فوراً دوبارہ عرض کی کہ حضور کرم فرمائیں، کسی کو بھیجا کہ حضرت کو گھر لے کر آئے عزت کے ساتھ۔ جب وہ آئے تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ شہزادہ حضور آپ واپس کیوں چلے گئے تھے، واپس کیوں تشریف لے گئے؟ تو فرمایا میں نے سوچا کہ جب سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہوگی، تو میں واپس آ گیا۔ یہاں فاروق اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، واقعی کمال کی بات ہے، احسان ماننا اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت احق بالاذن منہ، یعنی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو تشریف لانے کی کھلی اجازت دی جائے، یعنی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرُ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْتُمْ، فرمایا ہمارے سروں پر جو بال ہیں اللہ کے بعد آپ ہی لوگوں کے سبب اگے ہیں۔
یعنی جو ملا ہے ہمیں وہ آپ اور آپ کے خاندان کی برکتوں سے ملا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. یعنی فاروق اعظم, حضرت عمر فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک ہی کا صدقہ ہے. اور یاد رکھیے یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, سچی بات ہے. آج بھی ہم جو یہاں موجود ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے, یہاں تک کہ جو سانس چل رہی ہے یہ بھی سید زادوں کے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. بلکہ سچ کہوں میں اور آپ تو حیثیت کیا رکھتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا تھا لولا محمد ما خلقتک, یعنی اے آدم علیہ السلام اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا بھی نہ فرماتا. سب کچھ بنا ہے کس کے لیے, ہم کہتے ہیں نا وجہ تخلیق کائنات. رسول پاک کون ہے, ریزن آف دا آل کریشن, سب کچھ بنا ہے وہ میرے آقا کے صدقے بنا ہے. بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان چنین و چنا, بنے دو جہاں بدن میں ہے جان, دہن میں زبان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ وجہ ہی نبی پاک کے صدقے یہ کائنات سجائی گئی ہے. اور کیا خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ جو کچھ ملتا ہے نا وہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک حدیث آپ نے یہ سن لی, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کنفیوژن آئے کہ نبی پاک کے کیسے مل رہا ہے, پیارے آقا کے ذریعے کیسے مل رہا ہے, دینے والا تو رب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں. آپ قاسم نعمت ہیں, آپ تقسیم کرنے والے ہیں. جبھی تو ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا آقا, کھاتے در کا پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروان. یہ سارا ہی اچھا, ہمیں تو صدقہ ملا ہے, انبیاء کو بھی صدقہ ملا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پھر نبی پاک کے صدقے جو میرے آقا کی عطرت ہے, نبی پاک کی جو اولاد ہے اس کی شان بھی بڑی نرالی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہیں, آیت کریمہ پارہ نمبر 22 ہے, سورہ احزاب آیت نمبر 33. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اے نبی کے گھر والو, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. بڑی مشہور آیت ہے یہ قرآن کی, اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. یعنی وہ آیت کریمہ جس میں اہل بیت اطہار کی پاکی کا بیان ہوا ہے. اور اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. جن کی پاکی کا قرآن بیان کر رہا ہے ان ہستیوں کے بارے میں تو آپ سوچیں نا. اللہ اکبر. اچھا, اب یہاں ایک دو باتیں اس آیت کے تحت ذہن میں رکھنی ہے. قرآن کریم کے سیاق و سباق یعنی اگلی اور پچھلی آیتوں میں اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک ہیں, کیونکہ اس جگہ انہی سے خطاب ہے, انہی کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے. لہٰذا قرآن کی روشنی میں اس آیت میں اہل بیت سے مراد محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں, یعنی امہات المومنین, جو مومنین کی مائیں ہیں. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا, مولا علی شیر خدا, امام حسن اور امام حسین اور دیگر اولاد پاک کو بھی اس میں شامل فرمایا. لہٰذا حدیث شریف کی روشنی میں اس فضیلت میں اولاد پاک بھی شامل ہے. اب یہاں میرے اور آپ کے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے, اب ذرا یہ بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک سے محبت وہ تو ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ تو امید ہے کہ سب نے کئی بار سنا ہوگا, ہم جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں نا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. جملہ یاد آ رہا ہے کچھ؟
سب کو یاد آ رہا ہے، مانا شاید بہت تھوڑوں کو پتا ہوگا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جمعے کا خطبہ آدھا یاد ہو گیا سن کے، مگر امام صاحب کہتے کیا ہیں پتہ نہیں ہے. اللہ کے بندوں کبھی تو اس کا ترجمہ پڑھے نا. ماشاءاللہ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ورنہ کتابیں آ گئی ہیں خطبات رضویہ کی. بہت خوبصورت خطبہ ہوتا ہے ویسے جمعے کا. یہ موضوع میرا نہیں ہے، ورنہ اگر جمعے کے خطبے کے ترجمے کو بیان کیا جائے نا، ایک شاندار بیان ہے اس میں، شاندار نصیحت ہے. تو جملہ سنتے نا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے. ہاں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. the first condition، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک سے محبت نہ کی جائے. مگر کیا نبی پاک کی اولاد سے بھی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے قرآن پاک کی ایک اور آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر ہے 23. سورت کا نام سورہ شورا اور پارہ نمبر ہے 25. میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ، یعنی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ محبوب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. بڑی گہری بات ہے. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں. کیا اس سے مطلب کیا ہوا؟ کہ جو ساری دنیا میں دین پھیلا، سب کی ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ہم تک قرآن پہنچایا، رب کا پیغام پہنچایا، اتنی میرے آقا نے قربانیاں دی. آقا فرماتے میں تم سے کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہتا، مجھے تحفے نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، ہاں میں ایک چیز کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور وہ کیا فرمایا؟ البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کے رشتہ داروں کی محبت، یہ دین کے فرائض میں سے ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے ہم سے ایک چیز فرمایا ہے کہ مجھے اگر دینا ہے تو میرے گھر والوں سے، میرے بچوں سے، میری آل سے محبت کرنا. اگر پھر بھی کوئی نبی پاک کی آل سے بغض رکھتا ہے، سرکار کی فیملی کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، ارے اس سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ اللہ اکبر. کیا خوبصورت اشعار ہے نا، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، ان میں ایسا جمال رکھا ہے. اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمان اور نبی پاک کا یہ سمجھانا صحابہ کو اور ہمارے اہل بیت کی محبت جس طرح نبی پاک نے بتائی، پھر بزرگان دین نے عمل کیسا کیا. اب ذرا واقعہ سنیے گا. 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، ابھی ہم 15ویں صدی میں ہیں، آلموسٹ 800 سال پرانے بزرگ. ان کا نام کیا ہے؟ امام حافظ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی. بہت علمی شخصیت تھے، علم حدیث میں آپ کا بہت بڑا مقام. آپ ایک روایت ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے. پھر دوبارہ یاد ہے نا، امام حسین کے بڑے بھائی ہمارے سر کے تاج شہزادہ امام حسن مجتبی بیمار ہو گئے. اب جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، انہوں نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا آئیے ہم چلتے ہیں اور شہزادہ حضور امام حسن مجتبی کی عیادت کرتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام یہ بھی صحابی رسول ہیں اور سارے ہی صحابہ الحمدللہ نیکیوں کے حریص ہیں. البتہ اس وقت ان کی کوئی مصروفیت تھی. حضرت زبیر بن عوام نے معذرت کی کہ میں ابھی ساتھ نہیں چل سکتا. تو حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ اے زبیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بنو ہاشم کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے اور ان کی زیارت کرنا نفل عبادت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. کیسی نرالی شان ہے آل رسول کی، صرف زیارت کر لے بندہ تو اس کو نفل عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے. دیکھیں ہمیں پنجتن پاک کی صحبت تو نہیں ملی، ہم نبی پاک کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، مگر آج بھی ہمارے درمیان سادات کرام موجود ہیں، آج بھی ہمارے درمیان آل رسول موجود ہے اور دنیا بھر میں موجود ہے. اور یہ بھی ان کی خصوصی شان ہے. یزید پلید نے سادات کرام کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی، وہ خود مٹ گیا، مگر آج بھی دنیا کے کونے کونے میں حسینی اور حسنی سید موجود ہیں. مٹانے والا مٹ گیا، جس کو مٹانا آیا تھا، جس کو تباہ کرنے وہ آئے تھے، وہ کیسے آباد ہوئے کہ آج پوری دنیا میں ان کی آل موجود ہے. جبھی تو شاعر لکھتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یہ بات، یہ فلسفہ سمجھ جائیے گا. آج کل کیا ہوتا ہے، پچھلے دنوں دنیا میں کچھ جنگیں ہوئیں، سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا تذکرہ ہوا، تو لوگ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا بھائی یہ بتاؤ کس ملک کے کتنے جہاز گرے، کس ملک کے کتنے جناب ہڈے تباہ ہوئے، کس ملک میں کتنے لوگ مارے گئے، تو پھر طے کرو کون سا ملک جیتا ہے. جس کا زیادہ نقصان ہوا وہ ہار گیا، جس کا نقصان کم ہوا وہ جیت گیا. یہ دنیا میں اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس اسی طرح بنائے جاتے ہیں نا. مگر یہ عجیب جو ہے وہ جنگ ہے، بیسیکلی اس کو جنگ بھی نہیں کہہ سکتے. امام حسین تو لڑنے گئے نہیں تھے، مگر اگر آپ غور کریں تو اعداد و شمار میں
امام حسین والوں کا تو زیادہ لاس ہوا تھا، نقصان تو ان کا زیادہ ہوا، تقریباً سارے مرد شہید ہو گئے سوائے ایک دو کے، ادھر ہزاروں یزیدی واپس گئے ہیں، یہاں تو خواتین بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. لیکن مجھے بتاؤ نا، جو یزید کا نام لینے والا کون ہے؟ کون کہتا ہے کہ وہ جیت گیا؟ کون کہتا ہے کہ کامیابی نصیب ہوئی؟ دنیا بھر میں صدیاں گزر گئی، لوگ اسے لعنت دے رہے ہیں، یزیدیوں کو لعنت مل رہی ہے، اور ساری دنیا میں اگر دلوں پر راج ہے تو امام حسین کا راج ہے. یزیدی فوج برباد ہو گئی، ان کی سوچ برباد ہو گئی، شہید امام حسین ہوئے مگر دفن یزیدی سوچ ہو گئی. تبھی تو شاعر لکھتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہمیں بھی یہی سوچنا ہے. تھوڑے ہیں یہاں تو یار غلط کام زیادہ ہو رہا ہے، سارے ہی کر رہے ہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ میں بھی انہی کے ساتھ ہو جاتا ہوں. امام حسین بھی یہ کر لیتے نا. اے حسینیوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، میرے امام یہ درس دے کر گئے ہیں، چاہے تعداد میں تم تھوڑے ہو مگر حق کے ساتھ کھڑے رہنا، باطل کے ساتھ مل نہ جانا، برائی کا ساتھ نہ دینا، ان کے آگے گھٹنے مت ٹیک دینا. بے شک تم کچھ کر نہ سکو مگر روز قیامت انشاءاللہ حسینی قافلے میں شامل ہو جاؤ گے. آج لوگ حرام کام پتہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ ان کو شیطان کہتا کیا ہے؟ یار سارے ہی تو جھوٹ کہتے ہیں، میں اکیلا جھوٹ چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا؟ میری مارکیٹ میں سارے ہی تو حرام کام کر رہے ہیں، میں اکیلا اگر ملاوٹ نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا جناب سارے ہی بے حیائی کر رہے ہیں، میں اکیلا کر لوں گا تو کیا پرابلم ہو جائے گی؟ ارے کیا کرے جناب، معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے، دوستوں کی خوشی کے لیے. ہماری فیملی کا رسم و رواج ہی ایسا ہے کہ ہمیں ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. اللہ اکبر. ارے اتنے کمزور ایمان والے ہو گئے، ایک طرف کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں اور جہاں غلط کام ہو رہا ہے وہاں ہار مان جاتے ہو، ان کے ساتھی بن جاتے ہو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے احادیث میں مضمون ملتا ہے، ایمان کے کچھ درجے بیان ہوئے حدیثوں میں، جس کا مضمون ہے کہ جب برائی ہوتا دیکھے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جب برائی ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے روکے. اب علماء نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی. ہاتھ سے کون روک سکتا ہے؟ فرمایا جو حکمران ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. اگر مجھے سن رہے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، کنٹرول دیا، اب ہاتھ سے برائی کو روکیں. ایسا تو ایمان ہونا چاہیے نا. فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے روکے. اب زبان سے کون روکے گا؟ جو علماء ہیں، جو مبلغین ہیں، جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے. مجھے اگر سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو جناب اللہ نے لائکس دیے ہیں، فالوز دیے ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زبان سے برائی کو روکیں. مگر بدقسمتی یہ ہے آج تو لائک لیے ہی غلط کام کی دعوت دے کر ہے نا. برائی پھیلانے کے لیے تو لائک ملے ہیں، الٹے کام کریں گے، ناچ گانے کریں گے، حرام کام کریں گے تو ملین فالوورز ہو جائیں گے، خوب ڈالر آئیں گے. حالانکہ ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بولنے کا موقع دیا ہے تو زبان سے روکو. اور سب سے آخری درجہ ایمان کا کیا فرمایا؟ کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم دل میں برا جانے ہیں. مگر کیا دل میں برا جان رہے ہیں؟ یہ تیسرا درجہ بھی نہیں ہے اب تو لوگوں کے پاس. ذرا ڈھول تماشا شروع ہو جائے، مسجد کے باہر ہی شروع ہو جائے تو لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے. آتش بازی شروع ہو جائے، حالانکہ حرام ہے یہ جو فائر ورکس ہوتے ہیں، لوگ نکل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی حرام کام کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، دل میں کب برا جانو گے؟ بے حیائی کو دل میں کب برا جانو گے؟ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے. تو جو حسینی ہے وہ کیسے برائی کا ساتھ دے سکتا ہے؟ تو اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور سبحان اللہ کیا خوبصورت بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ آج کے دور میں جو سادات کرام ہیں ان کی تعظیم کر کے، ان کی جناب توقیر کر کے، ان کی خدمت کر کے، دراصل ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ میرے آقا کی اولاد ہیں، نبی پاک کا خون ہے، ان کی خدمت کریں گے، میرے آقا بھی راضی ہو جائیں گے. اور سبحان اللہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے یہ فلسفہ بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، کاش سمجھ آ جائے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. آؤ میں بتاؤں میرے صحابہ اہل بیت سے کیسا پیار کرتے. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت سے تھے، اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے تھے نا تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. یاد رکھیے گا حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ساری امت میں سب سے افضل ہے. نبی پاک کے بعد اس امت کے سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مگر میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں جب حضرت عباس آتے تھے نا تو صدیق اکبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے کہ آپ یہاں پر تشریف رکھیں. یہ صحابہ کرام کا اہل بیت سے پیار تھا. روایات میں آتا ہے اگر ایسا ہو جاتا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس کہیں پیدل جا رہے ہوتے تھے اور قریب سے سواری پر فاروق اعظم یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے، جیسے ہی حضرت عباس کو دیکھتے تھے اپنی سواری ان کے پاس سے گزرتے ہوئے سواری سے نیچے اتر جاتے اور حضرت عباس گزر جاتے تھے تو پھر سوار ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر حضرت فاروق اعظم کا آل رسول کے ساتھ یہ انداز ہے، میرے آقا کے اہل بیت کے ساتھ یہ انداز ہے. اب آئیے ایک اور بڑی ہستی اسلامک ہسٹری میں، اس ہستی کا بڑا کردار ہے. اگر ابھی تک آپ نے ان کے بارے میں جانا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے تو چلے میں آج طلبہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بیان لائیو بھی ہو رہا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو لیڈر بننا چاہتے ہیں یا اللہ نے کس کوئی مقام دیا ہے نا تو آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ضرور پڑھنا چاہیے.
ایسی کمال کی شخصیت ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کتنا ٹائم حکومت ملی؟ صرف 2.5 سال. مگر 2.5 سال میں انہوں نے اپنی خلافت میں کیا کر دکھایا آپ کو معلوم ہے؟ اتنی معاشی ترقی ہوئی, اتنا امن و امان اور ایسا کاروبار بڑھ گیا, مسلمان اتنے خوشحال ہو گئے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ایسی کمال کی حکمت عملی. اب آپ کہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کیسے پڑھیں, کیا تھی ان کی خصوصیات, ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. دعوت اسلامی کا ہم پر واقعی بڑا احسان ہے. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ جو کتابیں جاری کرتا ہے. بڑی کمال کی بک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات. اتنی کتاب ہے, کمال کی کتاب ہے. ایک بار آپ پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے. دس از اے بیوٹیفل گفٹ فار دا فرینڈس. اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو دیں. ایک بندے کو امپروو کیسے کرنا ہے, بڑا کام کیسے کرنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کیسے کرنی ہے, آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پڑھیں. اب ان کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے ولی کامل, اس امت میں پہلے مجدد اور وقت کے خلیفہ ہوئے. آپ نے ایسے کمال انداز سے خلافت کے فرائض سر انجام دیے کہ آپ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جانے لگا. ٹھیک ہے, ایسے زبردست خلیفہ تھے. ان کی عادات کیا تھی؟ ان کی سادات کریمہ سے محبت کا عالم دیکھیے کہ سادات تو اپنی جگہ, اگر خاندان مصطفیٰ سے کچھ نسبت رکھنے والا بھی کوئی شخص آ جاتا تو آپ اس کی تعظیم فرمایا کرتے. صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اولاد رسول نہیں ہیں لیکن نبی پاک نے انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا تھا. ایک مرتبہ حضرت زید کے خاندان سے, حضرت زید نہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز جو وہ صحابہ کے بہت بعد میں تھے, تو صحابہ کرام کا زمانہ نہیں پایا. حضرت زید کی اولاد سے کوئی شخص آپ کے پاس آیا تو اسے دیکھ کر آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور عزت دیتے ہوئے اپنی جگہ بٹھا لیا کہ آقا نے ان کے آباء و اجداد میں حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا, یہ ان کی اولاد میں سے ہیں تو میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہم بھی سادات کرام سے محبت کریں. اب یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ جو سیدوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ملے گا کیا, ان کے نانا جان کیسے راضی ہوں گے اور ان کے نانا جان کیا عطا فرمائیں گے. سنیے گا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے فعلی مقافاتہ غدا اذا لقینی, تو جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا میں اسے صلہ دوں گا. سچ بتاؤں پیارے آقا سے ملاقات ہی ہو جائے گی, اس سے بڑا صلہ اور کیا چاہیے. آقا نے فرمایا مجھ سے ملے گا, ساڑھا کام تو وہیں بن جائے گا. آقا کا دیدار مل جائے اور ان سے ملاقات ہو جائے تو باقی تو کام آسانی ہو جانے نا. اور کریم اور سخی کے در سے پھر چھوٹا نہیں ملتا. ایک اور بات یاد رکھیے گا, غلام اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے, بادشاہ اپنے کرم کے مطابق تحفہ دیا کرتے ہیں. آقا نے کیا فرمایا, جب مجھے قیامت کے دن ملے گا میں اسے صلہ دوں گا. ایک اور حدیث سنیے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کے تحت 2 بڑی باتیں کمال کی ذکر کی ہیں. فرمایا نبی پاک نے فرمایا اذا لقینی, یعنی روز قیامت جب وہ شخص مجھ سے ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ سادات کرام کے ساتھ بھلائی کرے گا اگر ایمان سلامت لے گیا تو نبی پاک سے ملاقات کا شرف ضرور حاصل کرے گا. ہائے ہائے ہائے. اچھا دوسری بات, ایک اور ایمان افروز نکتہ کہ نبی پاک وعدہ فرما رہے ہیں جس نے اہل پاک کے ساتھ بھلائی کی روز قیامت میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. تو پیارے آقا کی عطاؤں کا عالم کیسا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے دنیا میں ہم کسی کو کہیں بڑا پریشان ہوں 10,000 روپے دے دو, وہ کہتا ہے 1,000 لے لو. جتنے مانگو بندہ, اب تو مانگنے والے بھی سمجھ گئے ہیں زیادہ مانگو تو آدھے میں فیصلہ ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ کم مل جائے گا. مگر آقا کا دربار کیسا ہے, کیوں مانگتے ہو دنیا والوں سے؟ مانگو تو جناب باتیں بھی سناتے ہیں, مانگنا بھی نہیں چاہیے ویسے تو, اس کی تو الگ ایک بحث ہے کہ کون مانگ سکتا ہے. ہم کیوں کسی کے آگے سوال کریں, اللہ میں ایسی خودداری دے دے, مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں. اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرنے والے رسول پاک سے عرض کریں ارے ادھر تو قطرہ مانگو. پھر وہ کیا دیتے ہیں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں مدنی نے, دریا دیے ہیں در بے بہا, در کہتے ہیں موتیوں کو, ہیں ہیروں کو, بے بہا بیش قیمت ایکسپینسو. صرف قطرہ مانگنے پر دریا بھی بہائے اور موتی بھی عطا فرما دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا. سبحان اللہ. اب آگے چلتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی کوٹ مٹھن شریف والے بڑے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ کسی نے لندن سے UK سے آیا اور آپ کو بڑی کمال کی گھڑی تحفے میں دی. پرانی بات, اچھا گھڑی بڑی قیمتی, بڑے آلات لگے ہوئے اس میں, بڑے قسم کی جو ہے ٹیکنالوجی تھی. موسم کے متعلق معلومات تھی, آندھی اور زلزلے سے متعلق معلومات تھی, قبلے کی سمت بھی گھڑی سے معلوم کی جا سکتی تھی. یعنی اس وقت میں 25-30 ہزار روپے کی گھڑی تھی. یعنی اگر آج کے زمانے میں شاید ہو تو 50-60 لاکھ روپے کی گھڑی ہو. اتنی مہنگی گھڑی تحفے میں دی حضرت کو. ایک مرتبہ ایک سید صاحب نے فرمایا حضور یہ گھڑی مجھے دے دیں. غلام فرید صاحب نے فوراً گھڑی پیش کر دی. کسی مرید نے کہا حضور یہ گھڑی تو بہت قیمتی اور نایاب تھی, ایسی گھڑی دوبارہ نہیں مل سکے گی. آپ سید صاحب کو کچھ رقم دے دیتے, گھڑی نہ دیتے.
ویسے بھی کیا معلوم کہ وہ سید ہیں کہ نہیں ہیں. آج کل لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں کیا پتا یہ سید ہے کہ نہیں, کیوں مدد کریں اس کی. سنو, خواجہ غلام فرید نے فرمایا میں نے سید نام یعنی لفظ سید کا ادب کرتے ہوئے نذرانہ پیش کیا ہے, سید ذات کا نذرانہ پیش کرنے کی طاقت مجھ میں کہاں ہے. میں نے تو نام پر قربانی دی ہے, اب سید کوئی ہے نہیں, یہ میرا کام نہیں, میں نے تو نسبت والا کام کیا ہے اور یہی میری اوقات ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. ہاں آج کل لوگ کہتے ہیں اولاد کو سکھائیں کیا, وہ کچھ سکھا دیا جس کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ انہوں نے بہت کچھ خود ہی سیکھ لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں, 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1 فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ. نمبر 2 اہل بیت کی محبت, اور نمبر 3 تلاوت قرآن. مسلم شریف کی روایت میں ہے نبی پاک نے فرمایا میں 2 عظیم چیزیں تم پہ چھوڑے جا رہا ہوں, ان میں پہلی تو اللہ پاک کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے, تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن پر عمل کرو, اسے مضبوطی سے تھام لو. دوسرے میرے اہل بیت ہیں, اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں. اس قدر نبی پاک نے بار بار تاکید سے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, ان کی خدمت بھی کرو, ان کی برکتیں بھی لوٹو. نانا حسنین سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ. بڑی کمال کی بات ہے, فرمایا اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی مجھے اپنی جان سے زیادہ کس سے پیار کرنا ہے, پیارے آقا سے پیار کرنا ہے. اور فرمایا میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے, یعنی اپنے بچوں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اگر ہمیں کسی سے پیار کرنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے پیار کرنا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے بچوں کو محبت رسول کی تعلیم دیجیے, اپنے بچوں کو محبت اہل بیت کی تعلیم دیجیے, تلاوت قرآن سکھائیے, صحابہ اور اولیاء کرام کا ادب سکھائیے. میرا بچے کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر مرنے کے بعد وہ بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا نا. آج ہم کہتے ہیں میرا بچہ فلاں ڈگری سیکھ گیا, فلاں ڈپلوما کر لیا, فلاں کورس کر لیا. ارے بھائی یہ تو دیکھو سچا پکا مسلمان بنا کہ نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دین تو سیکھ نہیں رہا, دنیا میں سیکھ رہا ہے اور اس کا عقیدہ تو کہیں ڈسٹرب نہیں ہو گیا, اس کا ایمان تو متزلزل نہیں ہو گیا, کہیں ایسے دوست تو نہیں مل گئے جو صحابہ سے دور کر رہے ہیں, کہیں ایسی گیدرنگ میں تو نہیں بیٹھ رہا جو جناب اہل بیت کا بغض اتار رہے ہیں, کہیں ایسی ویڈیوز تو نہیں دیکھ رہا جس سے اولیاء کرام سے دور ہو رہا ہے. یہ مین چیز ہے جو ہر والد نے اپنے بچے کے لیے فکر کرنی ہے. ہم اس کے انجیکشنز تو ضرور لگاتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی ویکسینیشن ہو جائے, ہم اس کی بیماری پر بے قرار ہو کر ڈاکٹر کے پاس تو لے کر جاتے ہیں, مگر یہ کیوں نہیں چیک کر رہے یا کیوں نہیں سکھا رہے کہ اس کا دین اور اس کا عقیدہ کیسا ہے. اور آج کے دور میں تو معاملہ بڑا خطرناک ہے, ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور انٹرنیٹ پر جناب ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہے. معاذ اللہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں کرتے, کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, کچھ اولیاء کرام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ معاذ اللہ دین اسلام کے بارے میں ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں. کس والد کو فکر ہے, کس فیملی کو فکر ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں. خدا را اس بات کا دھیان رکھیے, اس بات کی فکر کیجیے, کیونکہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو میرے بچے کا ایمان, میرے بچے کا عقیدہ, اس کی نیکی انشاءاللہ مجھے کام آئے گی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں. دیکھیں بہترین تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زبردست عالم دین اور دین کا ایسا مبلغ بنا کر جائیں کہ میں چلا جاؤں, میرا بچہ لوگوں کو دین سکھاتا رہے اور مجھے قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے. اور اگر یہ نہیں کر پا رہے, کرنا تو یہی چاہیے, نہیں کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو, بچی ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیے. آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا. ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے جا رہے تھے, تو آپ نے قبر پر دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تھوڑے عرصے بعد جب واپس آئے تو اس قبر میں نور کی بارش ہو رہی. اللہ کے نبی تھے, آپ قبر کے حالات جان لیتے تھے. تو اب کیا ہوا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا یہ جو ہے اس بندے پر تو عذاب ہو رہا تھا, اب انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ یہ بندہ جب مرا تھا نا بڑا گناہگار تھا, اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا, مگر جب یہ مرا تھا تو اس نے ایک اپنی وائف کو, اپنی بیوی کو حاملہ یعنی پریگننٹ چھوڑا تھا. مرنے کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو گیا, بچہ کچھ عرصے میں بڑا ہوا, مدرسے گیا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے, اسی کے باپ کو میں قبر کے اندر زمین کے اندر عذاب دوں. اے عیسیٰ میں نے اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے باپ سے عذاب قبر کو دور کر دیا. ایک بار بسم اللہ بیٹا پڑھے, باپ سے عذاب دور ہو جائے. جس کا بیٹا ماشاءاللہ روز 5 ٹائم نماز پڑھے, میں کہتا ہوں بچہ ہمارے لیے دعا نہ بھی کرے نا, صرف نمازی ہو, تو آپ کو پتہ کیا ہوگا. فجر میں 2 بار, ظہر میں کم از کم 3 بار, عصر میں 1 بار کم از کم, مغرب میں کم از کم 2 بار, عشاء میں کم از کم 3 بار, یہ 12-13 بار کم از کم, ورنہ اس سے زیادہ. جب وہ قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا, قبلہ روح ہوگا, وضو کے عالم میں ہوگا, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وہ والد کے تو مزے ہیں, فجر ہوگی تو اس کو تحفہ ملے گا ثواب کا, تیرے بیٹے نے دعا بھیجی ہے, ظہر ہوگی تو تیری بیٹی نے دعا بھیجی ہے. بناؤ تو صحیح نا نمازی,
فکر ہی نہیں ہے. خود باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود نمازی بننا ہوگا. خدا کے واسطے نبی پاک کی کتنی پیاری نصیحت ہے, اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا فرمایا؟ نبی پاک کی محبت, اہل بیت کی محبت, تلاوت قرآن. سکھائیں گے تو بچے نیک بنیں گے نا. تو بچوں پر توجہ دینی ہے. یہ بچے ہمارا پھل ہیں, ہمارا سرمایہ ہے. اور آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہے جو بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے, بزرگوں تک کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے, سب کے لیے تربیت کا موقع دیتی ہے. اسلامی بہنوں کے اجتماع الگ ہیں, اسلامی بھائیوں کے اجتماع الگ ہیں, بچوں کے مدرسے الگ ہیں. تھوڑے بڑے ہو جائیں تو جامعۃ المدینہ الگ ہیں, اسکول پڑھنا چاہیں تو دارالمدینہ موجود ہے, کالج پڑھنا چاہیں تو دارالمدینہ موجود ہے, آن لائن پڑھنا چاہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی موجود ہے, میڈیا پر کچھ سیکھنا چاہیں تو مدری چینل موجود ہے, سوشل میڈیا سرچ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا موجود ہے. ارے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آپ کو دین سیکھنے کا موقع دعوت اسلامی نہیں دے رہی ہے؟ مگر پھر بھی میں بھی نہ سیکھوں, اپنے بچوں کو بھی نہ سکھاؤں, فیملی پر بھی توجہ نہ دوں, تو یہ درست نہیں ہے. تو آئیے آج اس اجتماع میں کربلا والوں کی ہم نے باتیں سنی ہیں, تو ایک بات تو یہ سیکھ کر جائیں کہ آج جو ہمارے آس پاس بھی سادات کرام ہیں ان سے ادب سے بات کریں. بعض اوقات کچھ سادات کرام غریب ہوتے ہیں اور آپ میں سے کوئی امیر ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ ملازمت کر رہے ہوں یا آپ کے سامنے آتے ہو تو آپ غریب ہوتے ہیں بیچارے, تو وہ بے شک غریب ہیں مگر وہ فضیلت ان کو حاصل ہے جو میرے پاس نہیں ہے. ان سے عزت سے بات کرنی ہے. علماء نے کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ سادات کرام کے آداب میں سے ہے کہ ان کے سامنے خود کو نہ دیکھیں, یعنی ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں, اپنے آپ کو ان کے اوپر ترجیح نہ دیں, پریورٹی ان کو دیں. سید صاحب چاہے بے علم ہوں پھر بھی ان کا ادب بجا لائیں. اللہ اکبر, اللہ کرے کہ ہم سچی اہل بیت کی غلامی اختیار کریں. اب آخری بات سن لیتے ہیں. روایت ہے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں امام عالی مقام امام حسین تشریف لائے. حضرت امیر معاویہ نے جلدی سے خطبہ ختم کیا, ممبر سے نیچے آ گئے. اب امام حسین ممبر پر تشریف لائے. امام حسین نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی. فرمایا میرے نانا جان نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے, اس پر لکھا ہے اے آل محمد کے گروہ, تم میں سے جو بھی روز قیامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ سن کر حضرت امیر معاویہ نے عرض کی کہ حضور اے ابو عبداللہ یہ آل محمد کا گروہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کو, عثمان غنی کو اور میرے والد محترم مولا علی کو, اور اے معاویہ آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہو, وہ آل محمد کا گروہ ہے. کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے, ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے, اور انشاءاللہ اپنا بیڑا, یہی بات تو میرے رضا نے کہی نا, اہل سنت کا ہے بیڑا, کیوں اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارے ستارے صحابہ ہیں, ہماری کشتی آل رسول ہے, تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے. اللہ ان دونوں کی غلامی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہر جمعرات ہمیں کچھ درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں. آئیے اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھتے ہیں, صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. مل کر پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا
اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. مل کر پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی